آج رائزنگ پاکستان میں ایک بہت ہی دلچسپ کہانی آپ کے سامنے انفولڈ کرنی ہے۔ 25 سال کی عمر میں ایک پاکستانی نوجوان پشاور سے اٹھا اور گیا برطانیہ 25 سال کی عمر میں۔ اس وقت اس کی عمر ہے 39 برس، یعنی پچھلے 14 سال میں اس نے وہاں جا کے تعلیم حاصل کر کے برطانیہ کے لیڈنگ پاکستانی سولیسیٹرز کی حیثیت سے تو کام کیا ہی، اپنا نام بنایا، لیکن وہاں پہ مقامی سیاست میں شامل ہو کے حال ہی میں ایک لوکل کاؤنسلر منتخب ہوئے ہیں لیبر پارٹی سے، اور یہ ایک ایسی کانسٹیچوئنسی، ایک ایسے حلقے سے کہ جہاں آج تک پہلے کوئی بھی انڈین پاکستانی یا کوئی ایشین منتخب نہیں ہوا۔ سلینگ کے اندر ہم اسے کہتے ہیں کہ جی سب گورا قسم کا علاقہ تھا، اور وہاں پہ اپنا نام بنانا، اور یہ 14 سال کے اندر ہی یہ ساری جرنی اور یہ ساری ستائش، یہ کیا کہانی ہے بلال بابر کی، آج ہم انفولڈ کریں گے رائزنگ پاکستان میں۔ گڈ مارننگ سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں توصیف؟ بالکل ٹھیک۔ اب جب مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ اس فلائٹ، اس دن کے بارے میں بتائیں جب یہ ایک 25 سال کا لڑکا جب انگلینڈ پہنچا تھا، تو کیا یہ سب پلاننگ تھی، یہ خواب دیکھا تھا جو آج ہے؟ نہیں، سرٹنلی بالکل نہیں، اینڈ ایک مشن تھا، ایک اس ٹائم ایک آئیڈیا تھا کہ جائیں گے، پڑھیں گے اینڈ واپس آئیں گے، لیکن یہ تو بالکل ہی نہیں سوچا تھا۔ بٹ جب لائف شروع ہوئی اور وہاں پہ انٹیگریشن جس کو ہم بولتے ہیں وہ شروع کیا، تو بس چلتے گئے اور ایک ٹاسک کے بعد دوسرا ٹاسک، ایک مشن کے بعد دوسرا مشن، اور الحمدللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آج تک یہاں پہنچے ہیں۔ تو ہمیں ذرا تھوڑا سا بتائیے کہ جو اب آپ لوکل کاؤنسلر منتخب ہوئے ہیں، یہ کیا کہانی ہے، اور کچھ تصاویر بھی ہیں کنٹرول روم کے پاس، وہ بھی ہم ساتھ ساتھ دکھائیں گے، لیکن یہ کیسے ہوا؟ اور ہم نے سنا ہے عموماً پاکستانی اور انڈینز جو پالیٹکس میں آتے ہیں وہ ان علاقوں سے زیادہ منتخب ہوتے ہیں جہاں پہ ان کے اپنا نیٹو ووٹر ہو، لیکن آپ کی کہانی تھوڑی فرق ہے۔ یہ بہت ایک انٹرسٹنگ واقعہ میں اس کو کہوں گا۔ بینگ اے لائر، بینگ اے سولیسیٹر، پبلک ڈیلنگز اور کلائنٹ کے ساتھ تو ایک انٹریکشن ہمیشہ ہوتی رہتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، ہمیں جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں جیسے ممبرز آف پارلیمنٹس یا ہاؤس آف لارڈس کے ممبرز یا ایون امیگریشن کے منسٹرز اور ان کے آفیسز کے ساتھ بھی ہماری کمیونیکیشن ہوتی رہتی ہے۔ تو کچھ لوکل جو پولیٹیشنز کہہ لیں، جس میں میئرز مانچسٹر کے اور گرد و نواح کے، وہ بھی ہمارے آفیسز آتے رہتے ہیں۔ سو ان میں سے کچھ جو ہے نا کافی اچھے فرینڈز بنے، تو انہوں نے مجھے ایک قسم سے پش کیا۔ 2 سال تو میں نے ان کو نہ ہی بولی، میں نے کہا لک دس از امپاسبل ود مائی سولیسٹرز ڈے جاب، لیکن آخرکار وہ جیت گئے اور انہوں نے مجھے اس میں جو ہے نا دھکا دے کے انٹر کرا دیا۔ سو میری پالیٹکس میں انٹری جو ہے نا ٹوٹلی ایکسیڈنٹل یا انسیڈنٹل جو ہے نا ہے۔ I definitely did not plan for it، لیکن الحمدللہ کہ اس میں بھی اللہ پاک نے کامیابی دی۔ within 2 years I've got the ticket، اور جو ہے مجھے سکسیس بھی ہوئی۔ اچھا، اب میں اگر آپ سے ایک چیز پوچھوں کہ آپ نے جب بتایا کہ جب آپ یہاں سے گئے تھے تو آپ نے یہ چیز نہیں سوچی تھی کہ آپ اس طرف لے کے جائیں گے اپنی لائف کو، یا آپ نے ادھر ہی سیٹل ہونا ہے۔ اب جب آپ ادھر آتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ ادھر میں واپس سیٹل ہو جاؤں، یا اب آپ ادھر اتنے سیٹل ہو گئے؟ کیونکہ بہت سارے ابھی بھی ہمارے نوجوان جو جانا چاہ رہے ہیں باہر یا پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہم یہی جملہ سنتے ہیں نا، تو سیکھ کہ جاؤں گا، پڑھ کے واپس آ جاؤں گا، لیکن ہمیں بڑوں سے یہی جملہ سننے کو ملتا ہے جو ایک دفعہ گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ دیکھیے، میرے اس پہ ایک بڑا ایک ویو ہے اپنا۔ جو پاپولیشن ہے، آبادی کسی بھی ملک کے لیے، اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو ایک اپرچونٹی سمجھنا چاہیے۔ پاکستانی، بینگ اے پاکستانی، اگر آپ پاکستان میں ہے یا پاکستان سے باہر کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک پہ ہے، تو آپ جو بھی اچیو کریں گے تو وہ پاکستان کی آئیڈینٹی اور پاکستان کی شناخت کو وہ ایک پازیٹیو طریقے سے ابھارے گا۔ ابھی ہم نے جس طرح 4 گڈ نیوز میں ہم نے سنا جو ہمارے پاکستانی ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر عامر نے روبوٹکس میں، اور اس طرح بہت ساری ایگزامپلز ہیں اپ اینڈ ڈاؤن دا ورلڈ۔ اس میں آپ یورپ، مڈل ایسٹ، گلف، اکراس دا گلوب۔ تو یہ جو چیز ہے، جو جیسا آپ نے کہا کہ جو وہ ایک دفعہ گیا تو وہ نہیں آئے گا، ضروری نہیں ہے۔ میرے اپنے سرکل میں بہت سارے ایسے برٹش پاکستانیز کو میں جانتا ہوں، امریکن پاکستانیز کو، جو کہ انہوں نے وہاں پہ ایک اپنے ممالک میں ایک نام جو ہے نا گین کیا، اور پھر وہ پاکستان واپس آئے۔ اور یہی ایک چیز ہے کہ جو میرے دل میں بھی ہے، اور ایوری ایئر میں پاکستان آتا ہوں، اور اس شارٹ ٹائم میں جو بھی مجھ سے ہو سکتا ہے، چاہے وہ سوشل لیول پہ ہے، چاہے وہ گلی محلے کے لیول پہ ہے، آئی ڈو مائی بٹ۔ اور اس طرح بہت سارے ہمارے اور بھی لائرز بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں،
बिज़नेस कम्युनिटी है पाकिस्तानी ब्रिटिश कम्युनिटी जो कि पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड है, वो डिफरेंट फॉर्म इन शेप में पाकिस्तान की इकोनॉमी में, पाकिस्तान के और सेक्टर्स में, सोशल सर्विसेज में वो अपना किरदार प्ले करते रहते हैं। पहला इलेक्शन आपने लड़ाई और उस हलके से लड़ा जहाँ पे पाकिस्तानी या एशियन वोटर्स की तादाद बड़ी कम है। एक थोड़ा सा डर था, रिस्क था कि ये तो नहीं, मैं नहीं जीत सकूंगा क्योंकि आपके मुकाबले में। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने किया। जब ये सारी कहानी शुरू हुई और मेरे पास वो जो ना करने की जो ऑप्शन था वो ख़त्म हो गया, तो उन्होंने मुझे, जब पार्टी ने और जो मेरे सर्कल थे उन्होंने मुझे कहा कि जी हम आपको एक ऐसी जगह पे सेलेक्ट करेंगे, टिकट देंगे कि जिधर आप डेफिनेटली जीतें। उस टाइम तो मैंने सोचा कि हाँ वैसे इट साउंड्स वेरी गुड। द नेक्स्ट डे मैंने डिस्कशन की और मैंने उनको, जब दोबारा हमारी मीटिंग हुई, जब पैनल लिस्ट बन रही थी, तो मैंने कहा कि नहीं यार, मैंने तो बिल्कुल उधर से नहीं खड़ा होना जिधर से आपने लाजमी जीतना है। तो उन्होंने कहा कि क्यों? मैंने कहा एक तो एक बंदा डेस्परेट हो के जी मैंने जीतना ही जीतना है, और बिहाइंड यू नो दिस मेरी अपनी रीज़न यही थी कि चलो अगर हार गए ना तो जान छूटेगी ज़रा, यू नो लाइफ और कॉम्प्लिकेट नहीं होगी। बट साथ में उनको मैंने कहा कि लोग मैं जो अपना जो सिलेक्शन मेरी थी, आई वांट टू डू इट फ्रॉम दैट, मैं वहाँ से इसलिए करना चाहता हूँ कि एक तो वहाँ पे जो करंटली उस टाइम का सिटिंग मेयर था, 13 साल से वो बैठा हुआ था दूसरी पार्टी का, तो मैं उसको हराना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे यूँ देखा, कहते हैं कि आपकी सोच जो है ना बड़ी अच्छी है लेकिन ये रिस्क फ्री नहीं है। मैंने कहा नहीं, करना है मैंने तो मैंने इधर ही से करना है ताकि उस जीत का और उस एफर्ट का और उस कैंपेनिंग का फिर मज़ा भी आए। और एक डिस्क्लोजर मैं देना चाहूँगा कि तौसीक साहब भी जो है ना उस कैंपेन का पार्ट रहे मेरे साथ। तो उन्होंने खुद देखा है कि हाउ इट वर्क्स। मैं बिलाल को जान पाया कि मैं बरतानिया, मेरा पिछले 2 साल में आना जाना बहुत रहा और वहाँ के पाकिस्तानियों से मिलता हूँ मैं और उनको सेलिब्रेट करता हूँ। तो बिलाल साहब से दोस्ती हुई तो इन्होंने कहा कि जी मैं तो इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ। मैंने कहा भाई चलो भाई हम भी जरा नारे शारे लगाए, लेकिन वहाँ हम गए तो वो नारे वाला सीन नहीं था वहाँ का। मैं आपसे भी यही पूछने लगी थी। नहीं, वहाँ के कैंपेन में कोई मतलब नारे शारे नहीं लगते। अच्छा। लेकिन डोर टू डोर जाके कैसे। अच्छा, क्या ये फैक्टर था कि उन सब यू नो एक स्लैंग में अगर हम बात करें तो गोरा आपकी वो गोरे थे ज्यादातर ना जो वोटर्स थे, क्यों उन्होंने एक पाकिस्तानी बिलाल बाबर जो देखने में भी मुकम्मल पाकिस्तानी लगता है, जो पाकिस्तानी रहा है 25 साल अपनी ज़िंदगी के पहले, क्यों उन्होंने आपको वोट दिया? उसमें सबसे जो बड़ी जो कुछ रीज़न्स जो वजूहात हैं, एक तो जो पार्टी है हमारी उन्होंने बड़ी अच्छी प्लानिंग की। जो हम हमारे लेबर पार्टी जो जी लेबर पार्टी जो कैंपेन मैनेजर था, ही वाज वेरी गुड, माइकल, आप भी उसको मिले हैं। तो बड़ी एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हुई और मुझे उसका अंदाज़ा तब हुआ जब हम डोर टू डोर गए तो लोगों ने कहा कि ओह यू आर द सोलिसिटर, आप हैं वो सोलिसिटर जो खड़े हैं, हाँ हमने आपके बारे में पढ़ा। तो वहाँ का जो वोटर है वो काफ़ी इन्फॉर्म्ड वोटर है और वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन हम उसको बोलते हैं। तो सारी चीज़ें जो है ना अपने टाइम से, हालांकि कैंपेनिंग का टाइम भी काफ़ी कम था क्योंकि दिसंबर में वहाँ पे एक बाई इलेक्शन हुआ और उसके बाद ही जो है ना हम फुली इन्वॉल्व हुए और मई में फिर इलेक्शन हुआ। क्या वहाँ का वोटर को ये चीज़ मैटर नहीं करती कि ये अर्जेंटीना का है, ये चीन का है, ये इंडिया का है, पाकिस्तान का है, क्या ये चीज़ मैटर करती है? नॉट रियली। वो इसलिए मैटर नहीं करती कि जैसे मैंने कहा वो एक इन्फॉर्म डिसीजन करते हैं कि भाई आपके जो कैंडिडेट है वो क्या उसका प्रोफाइल है और वो क्या उसका मैनिफेस्टो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेगा। कंट्रोल रूम से मैं पूछना चाहूँगा कि हमने कुछ तस्वीर आपके साथ शेयर की थी बिलाल साहब की, क्या वो टेक्निकली हम दिखा सकते हैं? मुमकिन है? लो जी आ गई तस्वीर। अच्छा जी, ये जरा बताइए जी, ये आप इलेक्शन का जब रिजल्ट अनाउंस और उसके बाद आप उसको सिग्नेचर लेते हैं, आप कंफर्मेशन एक किस्म की एफिलिएशन आप। ओके ग्रेट। ये जी जब रिजल्ट अनाउंस हुआ, प्राउड मोमेंट है। जो ब्लू कलर का जो उन्होंने लगाया हुआ बैच, ये मेरे मद्दे मुकाबिल थे, बल्कि मैं उनके मद्दे मुकाबिल था। कंजर्वेटिव पार्टी जिनको आपने 13 साल जी के बाद, और वो सिटिंग मेयर। और एक बड़ी मज़े की चीज़ मैं आपको बताऊं, अक्टूबर में ये हमारी दूसरी टीम है, काउंसलर विल जॉन्स और रोज़, जो कि पहले ही ऑलरेडी सिटिंग हमारे हैं।
یہ گریٹر مانچسٹر جو لیفٹ سائڈ میں گلاسز والے ہیں یہ اینڈی برنم ہیں جو گریٹر مانچسٹر کے ایگزیکٹو میئر ہیں. سو وہ ہمارے وارڈ میں آئے تھے جسٹ ٹو سپورٹ آور کمپین. یہ سب لوگ کون ہیں جی؟ یہ سارے ہمارے کمپین جو ہے نا کا پارٹ تھے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سب نے آپ کی کیمپین چلائی. جی یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں گورے ہیں جو آپ نے کوٹ کیا. سو ایک یہی تو میں کہہ رہا ہوں جی ہمارے لیے بڑی پراؤڈ مومنٹ ہے کہ ساڈا منڈا دیکھو جی جا کے اتھے الیکشن لڑے ہیں ایسے بندے کو جو 13 سال سے تھا. ٹھیک ہے ایگزیکٹلی. کچھ اور انٹرسٹنگ فیکٹس میں آپ کو بتاؤں. جب کاؤنٹ تھا سب سے زیادہ ٹائم جو ہے نا ہماری ہی کانسٹیٹوئنسی وارڈ نے لیا کیونکہ وہ میئر صاحب بڑے کانشیس تھے اور وہ بڑا میک شور کر رہے تھے کہ جی میرا کوئی ووٹ ضائع نہ ہو. لیکن ان دا اینڈ انفارچونیٹلی اس کو وہاں سے جانا پڑا. بلکہ اس کی ووٹ سے آپ جیتے تھے؟ سو جو میجورٹی تھی وہ 255 ووٹ تھی. سو یو کین امیجن کہ کافی بہت ہی قریب تھا. قریب. اچھا بلال اب جنرلی اس وقت آپ ایک سولیسیٹر ہیں, آپ کا ماشاءاللہ بہت زبردست وہاں پہ کام ہے. جو ینگسٹرز اس وقت رائزنگ پاکستان دیکھ رہے ہیں جو ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں ان کو کیا آپ ایڈوائز کریں گے خاص طور پہ قانون کے شعبے میں لا کے اندر جا کے کوئی ڈگری کرنا چاہتے ہیں؟ اب تو اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. آج سے 15 برس پہلے جب آپ گئے تھے تو شاید سوشل میڈیا کا بھی اس وقت دورہ نہیں تھا. سو 2-3 ٹپس آپ آج کے ینگسٹرز کو اس حوالے سے کیا دینا چاہیں گے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ میں ڈیلی لائف میں دیکھتا ہوں جو لوگ وہاں پہ آتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز سے انکلوڈنگ پاکستان, ویژن کا بہت بڑا مسئلہ ہے. سو جو بھی آنا چاہتے ہیں ان کو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ وہ ایک پلان کے ساتھ آئیں, ایک ویژن کے ساتھ آئیں. صرف اس لیے نہ آئیں کہ جی ہم نے باہر جا کے بس پاؤنڈ ہی کمانے ہیں. بالکل ایسے نہیں ہے. آپ کے پاس ایک پلان ہونا چاہیے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آ رہے ہیں تو آپ اپنے جو فیس ہے سب سے پہلے اس کو جو ہے نا جو اس کو ادا کرنے کی ایک کیپیسٹی ہے نا وہ آپ کے پاس ہو. کیونکہ آپ آئیں گے اسٹوڈنٹ اور یو کے جو ہے نا اٹس اے لینڈ آف اپرچونیٹی. ڈیلی کے حساب سے لوگ لیگلی آ رہے ہیں اور وہ اپنا ایک مستقبل وہاں پہ بنا رہے ہیں اور اس کا افیکٹ ان کے بیک ہومز کو بھی ہوتا ہے. تو اگر آپ اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں آپ نے 1 سال پڑھا, 1 سال کے بعد آپ کو وہ 2 سال کا فری ہینڈ فل ورک ویزا دیتے ہیں گریجویٹ ویزے کے نام پہ. تو جو آپ نے اگر آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے ان دا فارم آف جو فیس آپ نے پے کی ہوئی ہے تو وہ تو آپ اگلے 2 سال میں کما کے بلکہ اس سے زیادہ آپ ریٹرن اور اسی میں ایک اپرچونیٹی اور آپ اپنے لیے ڈھونڈ سکتے ہیں جو کہ امیگریشن کے اور ڈورز آپ کے لیے کھل جائیں گے, جس میں اسپانسرڈ اسکل ورکر ویزا ہے, اس میں انوویٹر ویزا ہے, اس میں ڈفرینٹ آپشن ہے. لیکن اگر آپ آئیں گے ایک بغیر کسی پلان کے ہاف ہارٹڈ کہ جی بس ٹھیک ہے ادھر جا کے قسمت آزمائی کریں گے تو پھر ہمیشہ آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہی ہوگی اور اس کا افیکٹ آپ کی فیوچر لائف پہ بھی ہوتا ہے اور آپ جو پیچھے آپ کے جو فیملیز ہیں وہ بھی اپسیٹ ہوتی ہیں اور انہوں نے بھی شاید پیسے ادھار لیے ہیں یا کوئی چیز بیچ کے آپ کو بھیجا ہے. تو میری ریکمنڈیشن اور ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک پلان لے کے آئیں کہ میں نے 1 سال 9 مہینے جو ایک ڈگری پڑھنی ہے وہ میں نے جو ہے نا اس پہ کمپرومائز نہیں ہونے دینا اور اس کے بعد سے پھر میں نے اس کو یوٹیلائز بھی کرنا ہے. بہت سارے ایسے ایگزامپلز ہیں جن کو میں اگر کوٹ کروں تو ہمیں پورا دن لگ جائے کہ پاکستان سے لوگ آئے ہیں, انہوں نے پی ایچ ڈیز کیے ہیں, HEC کے اس پہ آئے ہیں, اسکالرشپ میں شیوننگ پہ آئے ہیں اور وہ واپس آئے اور جو ہے نا ڈفرینٹ شعبوں میں وہ واپس کام کر رہے ہیں. بلکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, زیادہ تر تعداد ایسے ہی کہانیوں اور سٹوریز کی ہے کہ جو واپس آئے اور اس ملک میں وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور جو وہاں پہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہ بھی ایک طرح سے آپ جیسے افراد کی اس ملک کے لیے ہی خدمت ہے. جو پازیٹیو چیز ہے پاکستان کی جنریشن کے حوالے سے میں بات کروں, یو کے میں بالخصوص کوئی ایسا سیکٹر نہیں ہے جس میں پاکستانی نہیں ہے, جس میں میڈیسن, بایو میڈیکل, سائنٹسٹ ہیں, بینکنگ سیکٹر میں, یو نیم اٹ, اور آپ کو پاکستانی جو ہے نا آپ کو ہر سیکٹر میں نظر آئیں گے. اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ اپنے پروگرام میں وقتاً فوقتاً اس طرح کے گیسٹ کو انوائٹ کرتے ہیں اور ان کو پروجیکٹ کرتے ہیں تاکہ پاکستان کا بھی ایک پازیٹیو امیج جو ہے نا وہ اور بھی جو ہے نا سامنے آئے. فیوچر پلانز ویری ہارڈ ٹو سے. سیڈلی ایک اور میں آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتاؤں, جب الیکشن ہوا اور رزلٹ آیا تو دا نیکسٹ ڈے جو لیڈر آف دا ہاؤس ہوتے ہیں ان کے مجھے ای میل آئی کہ میں نے آپ کے ساتھ ایک 1-to-1 کرنی ہے. تو انفیکٹ ٹام راس اس نے شکریہ کی بات کہا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ کمیٹیز میں بھی آئیں. تو میں نے کہا کہ لوگ یہ بڑا مشکل ہے اس وقت پر
اس وقت میں نے اپنے آفس کو بھی مینیج کرنا ہے. کہتے نہیں بٹ آپ کو آنا چاہیے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, مجھے بتائیں وہ کمیٹی جس میں سب سے کم ٹائم آپ کو دینا پڑے. تو وہ ہنس پڑے, کہتے ہیں ایسے تھوڑی ہوگا, آپ کو فل ٹائم اس کو کنسیڈر کرے. تو ابھی ان ایڈیشن جو فیوچر پلانس کی آپ نے بات کی, تو مانچسٹر ایئرپورٹ کی ایک کمیٹی ہے, سو ہم آن دیٹ. اس کے ساتھ ساتھ گریٹر مانچسٹر پولیس کی ایک اسٹیئرنگ گروپ ہے, تو اس میں بھی مجھے جو ہے نا انہوں نے ڈال دیا. اور پلس بینگ اے سلیسٹر انہوں نے مجھے امپلائمنٹ کمیٹی کا بھی جو ہے نا وائس چیئر کر دیا کہ جی یہ جو کاؤنسلز. تو اپنا کام کب کریں گے؟ ویری ہارڈ. اس کے لیے ریکروٹمنٹ جو ہے نا ایڈورٹائز کی ہوئی ہے, آپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. وی نیڈ مور پیپل تاکہ میرا جو ورک لوڈ ہے وہ شیئر ہو سکے. سو ایٹ دا مومنٹ دس از دا پلان. Probably in the next few years I'm gonna stand again for the mayor and then probably for the اب ان کو مزہ آ گیا ہے, اب چسکا لگ گیا ہے. بالکل, پہلے آنا نہیں چاہتے تھے اور اب میں یہ کروں گا. مزے کی بات یہ کہ فرسٹ ویک میں ہی جو ہے نا, آپ نے بھی شاید وہ پکچرز میں نے شیئر کی تھی کہ جو ہے نا ربن کٹنگ اور انوگریشن جو ہے نا میں نے شروع کر دی اور اپنے فیس بک اور سوشل میڈیا ہینڈلز پہ ڈالی. تو مجھے گورو کے جو کاؤنسلر تھے کہ جی ہمیں تو کسی نے نہیں بلایا. سو اٹس مزے کا کام ہے, بٹ اٹس ٹائم ٹیکنگ. اور جو اسپیشلی جو سیلف سیٹسفیکشن ہے, جو لوگ جو آپ کے ریزیڈنٹس ہیں ان کے جو ایشوز ہیں, آپ ان کی جب ہیلپ کرتے ہیں اینڈ یو نو دے کم بیک ٹو یو ود دا گریٹیٹیوڈ, تو یہ سب سے زیادہ جو آپ کو ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے. اور اگر ایشو سیٹل نہ ہو سکے, کیونکہ سارے ایشو سیٹل نہیں ہو سکتے, تو کاؤنسلر صاحب کو کوئی گلے شکوے بھی پڑتے ہیں؟ گلے شکوے دیکھو ہم نے تمہیں ووٹ دیا تھا, ساڈا کام نہیں تو کرا رہا ہے, اس طرح کا ماحول ہوتا ہے جو یہاں ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی لوگ سیٹسفائڈ بھی نہیں ہوتے, اور ہر بندہ جیسے آپ نے کہا کہ ہر ایشو حل بھی نہیں ہو سکتا, لیکن ایک بیسٹ جو چیز ہے کہ اگر آپ ان کو سمجھائیں کہ اس کی وجہ کیا ہے یا اس کا الٹرنیٹیو کیا ہے, تو لوگ سنتے ہیں اور وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ وہ آپ کو ڈی فیم کرے یا اس طرح. سو دے آر کوائٹ انڈرسٹینڈنگ اس سلسلے میں. بلال, تھینک یو ویری مچ, واٹ اے پلیزر اٹ ہیز بین کہ آپ رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ آئیں. اور مجھے یاد ہے کہ آپ جیسے وہ دوسرے پاکستانی, جیسے آپ نے بہت اچھا فرمایا کہ مختلف شعبوں میں, چاہے وہ ٹیکسی چلا رہے ہوں اور برطانیہ میں یا یورپ میں, چاہے بزنس کر رہے ہوں, چاہے لائر ہوں, ڈاکٹر ہوں, کچھ بھی ہوں, نرس ہوں, وہ اتنے پیشن سے کام کرتے ہیں. اور آپ جیسی بہت سی کہانیوں کو میں جانتا ہوں, اور جب وہ پاکستان آئیں گے آپ کو سب سے ملواؤں گا. سو تھینک یو ویری مچ, آل دا بیسٹ. آپ پاکستان کا نام اسی طرح بلند کرتے رہے, فخر سے ہم خود بھی چلیں, اور ہمیں بھی آپ کی تصاویر دیکھ کے جو پرائڈ محسوس ہوتا ہے وہ ان ایکسپلینیبل. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. تھینک یو, بہت شکریہ.